جب ماں اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلاتی ہے میرے پیاروں، تو اللہ جو 70 ماؤں کی رحمت اور محبت رکھتا ہے، اس کی رحمت بھی جوش مارتی ہے اور اس کو سینے سے نپٹ لیتی ہے۔ دیکھا ہے ان آنکھوں نے وہ اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھتی تھی اپنے آپ کو، ماں باپ کی بوڑھے عمر کے اندر ان کی خدمت نہ کر کے، ان کے دعائیں نہ لے کر اپنی دنیا کو بھی تباہ کیا، آخرت کو بھی تباہ کیا، اور وہ بننے سے پہلے ان کی بیوی ان سے چھوٹی، ان کی اولاد ان سے چھوٹی، ان کی دولت ان سے چھوٹی، اور ایسی مہلک بیماریوں کے شکار وہ ہوئے کہ ایڑیاں گھستے گھستے مر گئے۔ اس وقت ان کے ماں باپ بھی قریب نہیں تھے کہ ان کو معاف کرتے یا ان کے حق میں دعا کرتے۔ وہ اپنے بچوں کو ان طرح کی گیجٹ سے بالکل دور رکھیں، کیونکہ یہ گیجٹس اب صرف گیجٹس نہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ کر آپ کے بچوں کی تربیت کر جا رہا ہے، اور ہم گھر بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا۔ یہ رضائی میں اوڑے ہوئے ایسے سائٹس اور ایسی جگہوں پر یہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ ماں کو یہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا یہ مقام کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے، اور یہ جان لے کہ ان کی ہر بات ہو کر رہے گی۔ جس نبی نے کہہ دیا کہ آپ کا مال اور آپ دونوں اس باپ کے ہیں، تو پھر آج کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنے باپ کو توڑ ناپ کے دینے کا اور اس کو جج کر کے دینے کا، سب کچھ اس کا ہے۔ آداب، کے پی نیوز 24/7 کے وشیش کاریکرم راہ جنت میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی خاص وشیش مہمان ڈاکٹر امام موسیٰ اعظم ابراہیمی صاحب، جو یو ایس سے تشریف لائے ہیں۔ آج ہم ان سے ہمارے اس کاریکرم میں والدین کے حقوق کے بارے میں تفصیلات سے جانیں گے اور معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ہمارے چینل پر اس آفس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امام موسیٰ اعظم ابراہیمی صاحب۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک سنا ہے والدین کے حقوق، آج کل جو زمانے میں بچے اپنے والدین سے خدمت سے پرہیز کرتے ہیں اور ان سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، تو آج ہم اسی ٹاپک پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کا جو ماحول ہے، بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں سنتے، تو لہٰذا آپ ایسے حالات کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تک میری بات پہنچائی جا رہی ہے اس چینل کے ذریعے سے، اور بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں اس چینل والوں کا، اور اس طرح کے ذرائع کو استعمال کر کر ہم تک دین کی بات پہنچانے کا۔ اس سے ضرور بضرور مجھے امید ہے سامعین کو فائدہ ہوگا، اور اس ٹاپک پر جس پر بات کی جا رہی ہے، یہ نہ صرف ہندوستان کی ضرورت ہے بلکہ عالم کی یہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ سارے عالم کے اندر یہ معاملے کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور یہ پریشانی صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اسی طریقے سے پریشان ہے اپنی اولاد کے معاملے میں۔ بے شک۔ اب جب مسئلے کا حل اسی وقت تلاش کریں گے جب آپ مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ میں آئے آپ کو، تو یہ کہتے رہنا کہ ہماری اولاد ہماری نہیں سن رہی ہے، ہماری خدمت نہیں کرتی، ہمارا خیال نہیں کرتی، یہ حقیقت ہے۔ اگر اس کا حل کیا ہے اور وجہ کیا اس کی بنی، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی نظر کر لیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ تھوڑا سا بچاؤ اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی کوئی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو آج والدین کی نافرمانی لوگ کر رہے ہیں، بچے ان کی ایک نہیں سنتے، اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ اس بات کی فکر والدین کی طرف سے جو آئی ہے، دیکھا یہ گیا کہ آج کل اس زمانے میں بہت زیادہ ہر چیز تیز رفتار کے ساتھ ہونے لگی ہے، ایڈوانس، ویری کوئک، اور اس تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کے اندر ماں باپ اور بچوں کے درمیان کا جو فرق اور فاصلہ ہو گیا، یہ پہلے دادا پردادا اور پوتے میں ہوا کرتا تھا۔ اب ہم پچھلے کچھ سال پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ماں باپ اور بچوں میں فرق ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، اور شاید یہ سن کر آپ کو عالمی سطح پر جو پرابلم ہے تھوڑا سا دل کو
سکون ملے گا کہ یہ نہ صرف ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں رہ گیا، اب یہ فرق 4 سال کے فرق سے ہونے والے بھائی بہن کے اندر بھی ہے۔ اس تیزی کے ساتھ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 4 سال بڑے بھائی بہن اپنے 4 سال چھوٹے بھائی بہن کو کہتے ہیں ان کی دنیا تو بالکل الگ ہے، ہم ان کے مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے، یا پھر بچے یہ بولتے تھے تمہاری دنیا پرانی ہے، ہمارے مسئلوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب یہ چیز صرف ماں باپ کو لے کے ماں باپ کے خلاف ورزی کرنا بچوں کا عزم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سسٹم کے شکار ہو چکے ہیں جو سسٹم ان کو ریبیلیس بنا رہا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو نافرمان بچے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کیا والدین کی بھی کوئی کمی ہے ان کی تربیت میں یا ان کی دیکھ ریکھ میں؟ بڑی خوب بات آپ نے فرمائی۔ پہلے ڈیفینیشن سیٹ کر لیتے ہیں، تعلیم یافتہ کس کو کہتے ہیں؟ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی ہو جانا تعلیم ہے، یا ایسی تعلیم جس سے آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لینا تعلیم ہے؟ اگر یہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا نام ہی آپ نے تعلیم سمجھ رکھا ہے تو انسان نہیں بلکہ جانور بھی اپنی اولاد کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ تو پھر اگر وہی طریقے کو بتا کر ہم یہ اکتفا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین ہونے کا حق ادا کر دیا، تو پھر جس طرح جانور کو اپنی اولاد سے خدمت کی، فرما برداری، اطاعت گزاری کی توقع نہیں ہوتی، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے خدمت، فرما برداری، اطاعت گزاری کا توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ کا علم کا ڈیفینیشن بدلنا چاہیے۔ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور دین کی تعلیمات سے ان کو آگاہی کرائی جائے، اور یہ ایک ہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو خاص طور سے ماں باپ کی بوڑھے عمر کے اندر خدمت کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ورنہ اس کمزوری کی حالت میں جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، بعض مالی اعتبار سے بھی کمزور، اور بعض قدر گھر کے اندر پوزیشن کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، ایسی حالت میں اپنی اولاد کے تو کیا اپنے 4 سال کے پوتے سے بھی آپ حکم کر کے بات نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ کمزوری ہے۔ تو اگر آپ اپنی قوت یا اپنے مقام اور پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ان کی اطاعت چاہیں گے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کے دل میں اللہ اور رسول سے محبت، ان کی فرما برداری، اطاعت گزاری کا جذبہ، اور ان کی اور والدین کی خدمت کے اوپر ملنے والے اجر کی چاہت اور طلب ان کے اندر پیدا نہ کر دی جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو بچے نافرمان بن رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ تفصیلات بتائی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ دین سے دوری کا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آج مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، روزمرہ کی زندگی کے لیے والدہ ہو یا والد صاحب ہو، وہ الگ الگ جابز کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے وہ وقت نہیں دیتے۔ کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بچوں کو نافرمان بنانے کی؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کام کر کے اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے مال بٹورتے ہیں، اچھے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے مال کو بٹورتے ہیں، بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کی اچھے گھرانوں میں شادی، جو وہ کہتے ہیں اچھے گھرانے، کرنے کے لیے مال کو بٹورتے ہیں، اور جب مال بٹور کر واپس ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے بچے آلریڈی ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو 2 قصہ اس کے اندر میں بیان کرتا چلوں۔ ملینرز ہیں مالی اعتبار سے، دونوں ماں باپ نے خوب کام کیا اور وہ کام کر کر اپنے بچوں کو بڑا قابل ترین بنایا، اچھے سے اچھی یونیورسٹیز میں بھیجا کر ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، نئی گاڑی خرید کے دیا، کریڈٹ کارڈ ان کے حوالے کیا، اپنی مرضی سے گیس ڈالیے، جو چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے جب چاہے کھانا کھائیے، اور جس کے ساتھ چاہے کھانا کھائیے، یعنی اپنے دوستوں کو بھی لے جا کر کھانا کھلائیے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم صرف 2 اولاد پر اکتفا کریں گے تاکہ ہم ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں۔ 1 سے زائد 2 سے زائد بچے ہوں گے تو صحیح طریقے سے ان کے اوپر خرچہ صرفہ یا ان کی تعلیم نہیں کر سکیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ یہ بچے پڑھ لکھ کر فارغ ہو کر اپنے پروفیشنل کے بڑے ہی ماہر بن کر آئے، وقت آ گیا ان کی شادی کا،
تو ماں باپ کو انہوں نے اطلاع دی کہ میں فلاں سے شادی کر رہا ہوں. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اپنا بیگ پیٹھ پر لاد کر جاتا ہے، اور جب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو مدرسہ جب جانا چاہتا ہے تو جو قاعدہ جو قرآن ہے، جو اسلامی کتاب ہے، وہ سینے پر رکھ کر جاتا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت بھی کی گئی کہ دنیا میں پیچھے چھوٹنے والی جو تعلیمی دولت ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اس لیے بیگ پیچھے لگا کے جاتا ہے، اور جو ساتھ میں آنے والی جو تعلیم ہے اسے سینے سے لگا کے جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں والدین کی نافرمانی کے پیچھے بچوں کی دین سے دوری تو نہیں ہے؟ بے شک ہے. والدین جب صرف بچوں کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو پھر بچے دنیا طلبی میں لگ جاتے ہیں، اور بچے اپنے ماں باپ کو صرف اپنی دنیا کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور جب وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے وہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. اور یہ تعلیم میں بارہا اسی کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اگر جب تک اللہ اور رسول کا دل میں ڈر اور ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں نہیں پیدا کیا جائے گا، ان سے خدمت کی کوئی توقع نہ رکھیں. دوسری بات اس کے ساتھ کہتے چلو، ماں باپ نمونہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے. بے شک. اگر وہ ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیے ہیں تو پھر ہے یہ گنبد کی سزا، جیسے کہو ویسے سنو. بے شک. تو آپ کا معاملہ اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے ساتھ رہا ہوگا، وہی معاملہ آپ کو اپنی اولاد سے نظر آئے گا. اچھا، یہاں حالات کا ہم ذکر کرتے رہے، اب تھوڑی دیر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیا ہے. جی بالکل. مسئلہ تو یہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے 3 وجوہات میں نے بتائے تھے. ایک تو یہ کہ بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا کے اندر پورے کا پورا ماں باپ کا بھی قصور نہیں، اور نہ ہی اولاد دانستہ طور پر ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہے. یہ تو آپس میں ایک دوسرے بھائی بہن کے بھی دور ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے نہیں رہے. اب یہ گیجٹس ان کے پاس آنے کے بعد یہ تو اپنے دوستوں کے بھی نہیں رہے، اسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی کونے سے کسی اور سے عاشقی اور دوستی لڑاتے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ گیجٹس نے ان کو اجنبیت کے اس مقام پر لا ٹھہرایا ہے. جب یہ پرابلم ہے تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اس تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا کے اندر 3 چیزیں سامنے آئی. میں ابھی نیو جرسی کے پرامس والے اس علاقے میں تھا. وہاں چونکہ ہندوستان کو آنے سے پہلے کچھ چیزوں کی شاپنگ کرنا تھا، تو میں نے کہا بھائی مجھے قریب والے کسی مال پہ لے کر چلو. تو پرامس اکثریت وہاں یہودیوں کا علاقہ ہے، اور بڑا صاف شفاف اور اعلیٰ ہائی فائی والا مال ہے. اس میں ہم گئے کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے. بڑی دلچسپ چیز دیکھنے کو ملی. وہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ یہود جو مذہب کے پکے ہیں اپنی لڑکیوں کو بڑا ہی مہذب طریقے سے ڈریس پہنایا ہوا ہے، تن بھر کر کپڑے ان کے پہنے ہوئے ہیں وہ، اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اپنے ماؤں کے ساتھ شاپنگ پلازا کے اندر قریب قریب چل رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پہ دیکھا نوعمر بچے جس کی میں سمجھتا ہوں 15 16 18 سال کے ہوں گے، وہ بھی کچھ آگے پیچھے ایلیز میں اپنی اپنی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں. جو چیز ان کو ملی وہ اٹھا کر لے کے آتے ہیں، اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لینا ہے. اگر وہ اتفاق کرتی ہیں تو وہ کارٹ میں ڈال لیتے، نہیں تو پھر وہ دوبارہ چلے جاتے. یہی میں دیکھ کے بڑا سرپرائز رہا. میں نے کہا سبحان اللہ، امریکہ کے اندر اس طریقے سے ایک تو ماں باپ کی فرمانبرداری اور اپنے کپڑوں کو چننے کے اندر ان کی اجازت، اور ماں باپ کو دور چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر غور کرنے پر پتا چلا ایک لڑکی ایکسکلیٹر پر چڑھ رہی تھی اور وہ فون پر تھی. اب ہمیں اس طرح کے فون دیکھنے کی عادت ہو گئی، اور یہی فون جب اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آیا تو ذرا میں نے غور سے دیکھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے. تو آج کل اسمارٹ فون کی دنیا کے اندر، اور اس علاقے کی بات کر رہا ہوں وہاں پر رہنے والا ہر شخص کم از کم ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر $500,000 کی انکم ہے. اتنی انکم ہونے کے باوجود بھی یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسمارٹ فون نہیں دیے. سمپل فون کے اوپر ان کا کمیونیکیشن کا پرپس چونکہ فون کا ہے، تو جس سے وہ ضرورت پوری ہوتی اتنا ہی فون ان کو دلایا گیا. وہ اپنے بچوں کو ان طرح کی گیجٹ سے بالکل دور رکھے، کیونکہ یہ گیجٹس اب صرف گیجٹس نہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ کر آپ کے بچوں کی تربیت کر جا رہا ہے اور ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اور ہم گھر بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا. آپ کی خبر کے بغیر یہ رضائی میں اوڑے ہوئے ایسے ایسے سائٹس اور ایسی جگہوں پر یہ جا رہے ہیں جہاں سے ان کی نشو و نما ہو رہی ہے. اور یہ گیجٹس اب آپ ان کے استاد اور مربی نہیں رہے، نہ جن اسکول اور مدارس کو آپ بھی جا رہے ہیں ان کے استاد اور ان کے ماڈل رہے، بلکہ یہ اسمارٹ گیجٹس کے اوپر جو جس کو جہاں سے چاہتے ہیں
اس کو اپنا ہیرو بنا لیتے اور اسی کے بتائے ہوئے چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو چلانا شروع کرتے، اور یہاں تک کہ ان کو کہیں پر بھی اس کے اندر تشفی نہیں ملتی، اور یہ بچے آخر کار ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، ڈرگس کے عادت ہو جاتے ہیں، یا پھر بعضوں نے سوسائڈ بھی کمٹ کیا ہے۔ تو یہ فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے جو آپ کے بچوں کو آپ کے پاس سے ہی اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان جو اپنا ایشیا کا جو علاقہ ہے، ان میں اس علاقے میں بسنے والے والدین کے لیے سبق ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں ایسی چیزیں ہیں کہ اپنی تہذیب کو لے کر وہاں کے لوگ چلتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ اپنی تہذیب سے بے بہرا ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ بچے بھی والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور والدین بچوں کو کی تربیت اچھی کرنے سے دوری اختیار کرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے ماحول کو ہمارے جو لوگ ہیں، سننے والے، جو دیکھنے والے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے، تو اس کا حل کیسے نکالا جائے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے، آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ اوپن کمیونیکیشن۔ اپنے بچوں کو اب معصوم چھوٹے سے بچے سمجھ کر ان کو کہانیاں سنا کر بہلانے کی بات بھول جائیے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے۔ جتنا جلدی ایکسیپٹ کریں گے اتنا آپ کا جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بہت ساری ایسی باتیں اب جاننے لگ گیا ہے جو ہم اور آپ شادی تک کا بھی اس کے اچھی طریقے سے واقفیت نہیں ہوتی تھی۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں باپ آر دا لاسٹ ون اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ان کے بچے یہ چیزوں کے اندر ملوث ہے۔ توجہ دلانے کے باوجود بھی وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو خدا را اس طریقے سے لا علمی سے آپ بالکل چھوڑیے اور ایکسیپٹ کر لیجئے۔ دوسری چیز، اوپن کمیونیکیشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کھل کے ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو یقین جانیے کوئی اور جس کی آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے ان کا برین واش کر رہا ہے۔ دوسری چیز، دینی تعلیم کے اندر رائے برابر بھی ہچکچاہٹ کیے بغیر بارہا ان کو کم عمری سے ہی اس بات کا احساس دلائیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے والدین کی فرما برداری، اطاعت گزاری کریں، اور دین اور دنیا دونوں کی کامیابی اسی کے اندر مخفی ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں میں ٹریول کرتا ہوں اکثر، اور ایئرپورٹ کے اوپر جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ٹھہر کے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اور 2-3 گھنٹے کا اگر وقفہ ہوتا ہے تو پھر اسی جگہ پر تھوڑا سا ٹھہر کے مراقبہ وغیرہ کرنے کا موقع ملتا تو بیٹھ جاتا۔ میں اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو پلٹ کے جب دیکھا تو ایک ٹیبل کے اوپر ایک شخص پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں اس کو مسکرا کے بولا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پر تھے، میں آپ کے لیے مخل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، آپ با اطمینان بیٹھیے اور آپ کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں، تو اگر اجازت دے تو کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہوں، اگر ہم بات کر سکتے تو بات کریں گے۔ تو جناب اس نے کہا میں ایک عیسائی پادری ہوں اور آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ ایک امام ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہا کہ میں بھی اپنی عبادت کے لیے خاموش جگہ کو تلاش کر کے یہاں تک پہنچا اور دیکھا کہ شاید آپ بھی اسی طرح۔ میں نے کہا جی۔ تو اس نے دوران گفتگو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی۔ اس نے کہا امام، آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو فیملی سٹرکچر کو ایسا بنائے رکھا ہوا ہے؟ ہم آپ کی مثالیں اپنے بیانات میں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کی، ان کے اولاد کی فرما بردار اطاعت گزاری کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو میں بڑا فخریہ انداز میں بڑا خوش ہو کر بڑی تیزی سے ان کو بتایا کہ ہاں، اطاعت والدین کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوشخبریاں، بشارتیں دی ہے، اور یہاں تک کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے ماں کو یہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا یہ مقام کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے۔ تو وہ مجھے ذرا سوال یہ نظر سے دیکھ کے بولا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں بولا دیکھو، زندگی میں جینا اور کامیابی تو تمہارے بچے بھی کر لیتے ہیں جو بے دین ہے، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ان کو دنیا طلبی کے اوپر محنت کرتے، دنیا جتنی وہ محنت کرتے ان کو مل جاتی ہے۔ ہمارے پاس تعلیم یہ ہے کہ دنیا تو عارضی ہے، ابدی زندگی کے لیے محنت کرنا ہے اس دنیا کے اندر، اور اس کے اوپر فوکس کر کے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تمہیں ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنا چاہیے۔ اس بات کو لے کر بہت خوش ہوا،
یہ سوال اس کا ایسے ہی نہیں تھا، اب وہ آیا اصل مدعے پر. تو کہتا ہے اتنی پیاری تعلیمات تمہارے نبی کی ہے، اس کے باوجود بھی پھر یہ کیوں دیکھا جاتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، بتاتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے ملکوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں کا ہر بچہ، ہر نوجوان ہمارے ہی نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، امریکنائز بننے کی کوشش کرتا ہے، ویسٹرنائز بننے کی کوشش کرتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو پتا ہے میں بالکل اسپیچ لیس ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ حقیقت بھی تھی اور میں حقیقت سے منہ بھی نہیں چرا سکتا تھا. تو میں نے کہا افسوس صد افسوس یہ چیز ہو رہی ہے. تو اس نے کہا مجھے پتا ہے، مگر ایک آپ سے گزارش، یہ سنیے، بڑی اہم بات ہے ایک پادری کی طرف سے. کہتا ہے جب کبھی آپ کو موقع ملے آپ کی قوم سے بات کرنے کا تو ان کو بتانا کہ ہم جس راستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں چل کر دیکھ لیے ہیں، سوائے ناکامی کے کچھ اور ہاتھ نہیں آیا ہمیں. اگر آپ لوگ بھی کامیابی کے تلاش میں ہیں تو اسلام کے اوپر پڑے رہیں، کیونکہ آج ہم اپنے چرچوں سے اسلام کی تعلیمات کی پرچہ کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، اگر آپ کو اس کی قدر پتا چل جائے تو آپ کی نیا ڈوبنے سے پہلے آپ اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں. اور وہ بچاؤ اگر ہے تو صرف اور صرف اطاعت والدین کے اندر ہے، اور آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی. دیکھا ہے ان آنکھوں نے وہ اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھتی تھی اپنے آپ کو، ماں باپ کی بوڑھے عمر کے اندر ان کی خدمت نہ کر کے، ان کے دعائیں نہ لے کر اپنی دنیا کو بھی تباہ کیا، آخرت کو بھی تباہ کیا. اور وہ مرنے سے پہلے ان کی بیوی ان سے چھوٹی، ان کی اولاد ان سے چھوٹی، ان کی دولت ان سے چھوٹی، اور ایسی مہلک بیماریوں کے شکار وہ ہوئے کہ ایڑیاں گھستے گھستے مر گئے. اس وقت ان کے ماں باپ بھی قریب نہیں تھے کہ ان کو معاف کرتے یا ان کے حق میں دعا کرتے. یہ اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے. آئے دن اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر لوگ اس سے ناآشنا ہیں. تو اس طرح کے چینل سے آپ تک کا یہ حقیقت پہنچ رہی ہے. دنیا تلاش کر رہی ہے ابدی سکون کے لیے. ابدی سکون اگر ہے تو اطاعت والدین کے اندر ہے. اس کو اچھے طریقے سے جان لیجئے. اگر ماں باپ کی عمر میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بچ جائے تو میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کر لیجئے. ماں باپ اس بوڑھی عمر میں ہر کروٹ بدلتے ہوئے جب ان کی نیند جاگتی ہے راتوں میں، وہ ہر کروٹ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. قربان جائے ایسے گھرانوں کے جس کے اندر ماں باپ کی خدمت کی ہے. ایک کہانی جہاں تمام نافرمانی کے اوپر ہو رہی ہے، ایک فرما برداری کی بھی بات کرتا تھا. ایک صاحب سے میں نے ملا، چہرے پہ نور، عمر ان کی ہوگی قریب 60 پہ 3 سال، اور اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی 40-45 سال والی چستی ان کے اندر دیکھی گئی. ذہنی طور پر بھی کافی حشاش بشاش اور ویری ویجیلنٹ اینڈ فل آف اسپرٹ. اور جب میں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا راز ہے، تو بولے الحمدللہ میں نانا ہوں. سبحان اللہ. تو بولا آپ کا کاروبار سب ٹھیک ٹھاک، بچے خوش بحال. اب تو میں نانا بھی ہوں تو ماشاءاللہ مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ارلی ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا کیا آپ کی عمر میں اور آپ کے حلقے میں سب کا یہ معاملہ ہے؟ تو خاموش ہو گئے. تو ذرا میں پوچھ کیا تو انہوں نے کہے نہیں. تو بولا پھر کیا بات ہے؟ تو پھر ذرا نیچے نظریں کر لی. تو میں نے کہا دیکھو بھئی یہ تو بات تو اب بتانا پڑے گا آپ کو، یہ راز کیا ہے؟ تو بولے کہ میری امی میرے گھر میں رہتی ہیں، سبحان اللہ، ہینڈی کیپ ہے، میں ان کی خدمت کو اپنی زندگی میں مقدم رکھا ہے، بہت خوب، اور ان کی خدمت میں اور میری بیوی دونوں مل کے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہی بچوں نے بڑھتے ہوئے دیکھا، پروان چڑھے میرے گھر میں، شادیاں کر کے گئے اور اپنے اپنے سسرالوں میں یہی خدمت کا جذبہ لے کر گئے. تو ان کے سسرالوں میں ان کو خوش دیکھ کر میری خوشی، اور میرے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا احساس مجھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ماں جو ہینڈی کیپ ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. نہ میری ڈگری اتنی ہے جتنی میرے کلیگز کی، میرے بھائیوں کی تھی،
نہ میرے پاس کاروبار اتنا ہے جتنے میرے کلیگ اور میرے بھائیوں کا ہے، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ سکسیسفل میں ہوں، سب سے زیادہ صحت مند میں ہوں، سب سے زیادہ خوشحال میری فیملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں شرما کر، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں میری ریا نہ ہو جائے کہ میں امی کی خدمت کر رہا ہوں بول کے، اس کو چھپا کے رکھ کے صرف اللہ سے اس کی اجر کی امید کرتا ہوں۔ تو وہی اللہ آج بھی آپ کا اللہ ہے، وہی ماں باپ بوڑھے آپ کے گھروں میں دولت بنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ان ماں باپ کی خدمت کر کر اس دنیا میں بھی اپنی جنت کو بنانے کے لیے؟ اگر ہے تو اے مسلمانوں، قدر جانو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ایسی کرو کہ غیروں کو بھی دیکھ کر حسرت ہو کہ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ بے شک۔ ایک نو مسلم کا قصہ یاد آ گیا۔ میرے ہاں آئے دن لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ 5 بچے ایک عورت کے۔ تھوڑا سا صرف حال آپ کو پتا چل جائے اس لیے بتانا چاہتا ہوں، 3 الگ باپوں سے، خستہ حالت میں رہنے والے، چوری ڈکیٹی کرنے والے بھی کچھ اولاد ایسے ماحول میں نکل گئے۔ ان میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو جیل کی ہوا نہ کھایا ہوا ہو۔ ایک لڑکا جیل کے اندر جب گیا امریکہ میں تو وہاں مسلمان ہوا۔ وہ مسلمان ہو کر دوسرے اسٹیٹ کو موو ہوا، وہاں شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کی اس سے بات ہوتی تھی، وہ جب جیل میں تھا تو اس نے جیل میں فون کر کے کہا کہ دیکھ میں جیل میں جا کے انسان بن کر آیا ہوں، تیرے بھی چوائس ہے، اگر چاہا تو بھی انسان بننا، ویسا جیسا ہے ویسا یا سے بدتر بن کے نکلے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک۔ وہ باہر جب نکلا تو کہا جاؤ جا کے کسی امام سے ملو اور ان سے دین کے سلسلے میں معلومات کرو۔ یہ لڑکا آیا، مسلمان ہوا، اس کا نام ہم نے اسماعیل رکھا تھا، اور اس کو پھر ماں باپ کی خدمت کا اور ان کے حقوق کا ہم نے ذکر کیا۔ اب وہ ایک ماں جو ان کی تھی، جو 5 بچے رہتے ہوئے بھی وہ بیچاری کو پھر کام کر کے اپنی زندگی اور ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تھا، یہ بچہ جب مسلمان ہو گیا تو اس سے سخت ناراض ہو گئی۔ بیٹا چوری کرے برائی نہیں، بیٹا ڈاکہ ڈالے چرائے برائی نہیں، جیل میں جائے برائی نہیں، مسلمان ہو گیا کہتی ہے تجھ سے بات نہیں کرنا ہے مجھے۔ دوڑا چلا آیا، تم ماں باپ کی عظمت کی بات مجھ سے کہتے ہیں تمہارے دین کے اندر، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر فرض ہے میں ماں کی خدمت کروں، اور وہ جب میں ماں کی خدمت کرنے جا رہا ہوں تو کہتی ہے میرے مسلمان ہونے پر وہ اس کو غصہ ہے، بڑی ناراض رہی۔ میں نے کہا کہ وہ لاکھ تم سے خفا رہے، تمہاری ڈیوٹی تم کو کرنا ہے، کیونکہ تم جواب دہ ہوگے اللہ کے بے شک آگے۔ تو جناب کرنی یہ ہوئی کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ اس کو بیڈ پہ پڑ گئی۔ تو وہ ایک بچوں میں سے جو اس کی ناراضگی ہوگی تو اس سے زیادہ قریب ہو گئی تھی، تو جب دیکھا کہ ماں بیمار ہو گئی تو اس نے بھی ماں کو چھوڑ دیا، قریب اس کے نہیں آیا۔ تو مجھے اطلاع ملی تو اسماعیل کہتا ہے میری ماں بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تیری ایک ذریعہ ہے، اب اس کی خدمت کرنا، اس کے بازو سے نہیں ہٹنا۔ تو دن رات وہ لگا رہا اور وہ منہ پھیرتے رہی، بیٹا جب بھی آتا منہ پھیر لیتی، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو کہا ماں جتنا تم جو ہے منہ پھیر لو، میں یہاں سے ہلنے والا نہیں، تمہاری ضروریات جتنی بھی ہے تم مجھ سے کہنا، میں کرتے رہوں گا۔ کب تک منہ پھیرتی، کب تک اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کرتی، اور کب تک اس کافر بچے کا انتظار کرتی؟ وہ بچہ تو پلٹ کے آنے والا نہیں تھا، جب تک کا یہ کام اور خدمت کرنے کے لیے اس کی تیار تھی وہ اس سے خدمت لیتے رہا۔ جب وہ خدمت کے قابل نہیں رہی تو ماں بوجھ بن گئی، تو ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت تھا تو یہی بچہ۔ اب جب اس کے آنکھوں سے 4 آنسو جانے لگے، میرے پاس بھی بچہ آیا تھا، اس کو بارہا میں بتاتے رہا، میں نے کہا اس کی پیشانی کا بوسہ لو، ماں ہے تمہاری، اس کے قدم کو چوم لو، ماں ہے تمہاری، فیٹ کو، اس نے کہا پیروں کو، میں نے کہا ہاں، اسلام میں اس کے قدموں تلے جنت ہے تمہاری، تم اس کے قدموں کو چومو گے تو تم اپنی جنت کو چومو گے۔ بے شک۔ آنکھ ایسے کھل گئے اس کے، تو گیا بولا I kissed her hand۔ دیکھیے اس کے اندر بھی چونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی ہے، پیر کا میں نے اتنا سمجھا کے بھیجایا تو وہ صرف ہاتھ کو چوم کر آیا، دوسری دفعہ کہتا ہے میں بولا تم نے کو موقع ملا اس کے قدم کو چومنے کا؟ کہتا نہیں اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں نے بولا نہیں نہیں تمہیں قدم چومنا ہوگا۔ وہ ناراضگی بس ہاتھ کھینچ لے، چہرہ پھیر لے۔ قدموں کو جب اس نے چوما تو چلا کے رو پڑی، ہاتھ ایسے پھیلا کے بولی میرے سینے سے لگ جا۔ سبحان۔
یہ ہے ممتا۔ جب ماں اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلاتی ہے میرے پیاروں، تو اللہ جو 70 ماؤں کی رحمت اور محبت رکھتا ہے، اس کی رحمت بھی جوش مارتی ہے اور اس کو سینے سے لپٹ لیتی ہے۔ چلا کے زار و خطار رو پڑی اور بولی کیوں کر رہا ہے تو مجھ سے میرے ساتھ یہ، جب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ناما، اسلام میں تیرا مقام یہ ہے، اور میرے اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا کہ اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تمہیں، تیری خدمت مجھ پر فرض ہے۔ کلاہما جنت و نار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین یا تو جنت کی کنجی ہے، جہنم کا پرمٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ تو میری جنت کی کنجی بنے۔ وہ ماں اس بیٹے کی خدمت سے متاثر ہو کر بلا بھی جائی، اور پھر میرے ہاتھ پر اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا صرف اولاد کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کی نہیں سنتے، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، کڑوی کسیلی آپ کو سناتے ہیں، تب بھی بخوشی برداشت کر لیجئے، ان کی کڑوی کسیلی میں بھی آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ اگر ماں باپ کی آپ خدمت کرتے ہیں جب تک کا وہ آپ سے خوش، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ دعائیں آپ کو نہ دیں، آپ خدمت کو چھوڑ دیں، تو واللہ آپ نے اللہ کے لیے ان کی خدمت نہیں کی تھی، آپ نے اپنے نفس کے لیے کی۔ اصل تو مجاہدہ وہ ہے جب آپ کے ماں باپ بوڑھی عمر میں پہنچ جائے اور آپ کی ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے، اس کے باوجود بھی اللہ واسطے دل پر پتھر رکھ کر ان کے لیے خدمت کرتے رہے۔ بے شک آپ خدمت کریں وہ دوسرے بچوں کی گاتے رہے، بے شک آپ خدمت کریں دوسروں کی تعریف کرتے رہے، بے شک آپ خدمت کرتے رہے وہ دوسروں کو پیسہ دیتے رہے، آپ کے حصے میں پھوٹی کوڑی اس دنیا کی نہ آئے، نہ صحیح غنیمت جانی اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے حصے میں ماں آئی ہے اور باپ آیا ہے بوڑھی عمر میں، ان کی خدمت کر کر اللہ کو راضی کر لیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتائیں والدین کے بارے میں۔ واقعی والد کی تو ایک عظمت ہے ہی، اس کے علاوہ سب سے بڑی عظمت ہے والدہ کی۔ تو یہاں شہر گلبرگہ کے میرے ایک دوست ہیں جو شاعر ہیں، نور الدین نور، ان کا ایک شعر میں بیان کروں گا کہ انہوں نے لوٹا جب پردیس سے میں تو سب نے پوچھا کیا لائے، لوٹا جب پردیس سے میں تو سب نے پوچھا کیا لائے، ماں نے خواب میں آ کے پوچھا بیٹا تو نے کھایا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ماں کی عظمت۔ ہاں، تو مولانا سے ہم جانیں گے کہ والدہ کی عظمت ہم نے سنی ہے، تو والد صاحب کی کیا عظمت ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم مولانا سے سنیں گے۔ اکثر شریعت کے اندر ماں کی عظمت کے سلسلے میں تین دفعہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، تو بچوں کو ماں سے محبت بھی ہوتی ہے، قربت بھی ہوتی ہے، ان کی خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے۔ ایسے گھرانوں میں جو ماں کی خدمت کی جاتی ہے، ماں سے محبت بھی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ تھوڑی سی لاپرواہی رہتی ہے۔ باپ بڑا خوددار ہوتا ہے، باپ کا محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں کی طریقے سے وہ اپنی ممتا کو جس طریقے سے نچھاور کرتی ہے باپ بھی کرے، مگر یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو اپنی باپ کے محبت کے انداز کو سمجھے، اس کی قربانیوں کو سمجھے، اس کے جذبات کو سمجھے، اس کے حساسات کو سمجھے اور اس کی خودداری کو سمجھے، بے شک، اور بغیر اس کی زبان میں جنبش ہوئے، بغیر اس کی نظر سوالیہ آپ کی طرف بڑھے، آپ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیے۔ اور جب یہ کام آپ کر لیں گے تو میرے کو وہ حدیث یاد آتی ہے، اکثر لوگ ماں باپ کے بات جب ہوتی ہے تو ماں کا ہی ذکر کر کے رک جاتے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فیمس حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آ کر باپ کی شکایت کیا کہ یہ میرا مال خرچ کر دیتا ہے میری اجازت کے بغیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے ابو کو بلا لاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ تو وہ گئے اور جا کے اپنے والد صاحب کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو ظاہر ہے باپ کی اور بیٹے کی گفتگو پہلے ہو چکی ہوگی اس معاملے میں، اور بیٹے نے سوچا ہوگا کہ میں باپ سے تو نہیں بات کر سکتا ہوں، لہٰذا ان کی شکایت کروں گا رسول اللہ سے۔ اور جب بیٹے نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں تو باپ پورا نقشہ سمجھ گیا، اور وہ بڑی ہی غمگین حالات کے اندر دل ہی دل میں پشیمان ہوتے ہوئے کچھ اشعار اپنے کہتے ہوئے راستہ طے کر رہے تھے، بالآخر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجایا اور کہا
یا رسول اللہ آپ ان کا بات سننے سے پہلے ان سے یوں پوچھ لیجئے یہ کیا گنگنا رہے تھے آتے وقت. تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باپ کو پوچھا جس کے لیے میں بلایا ہوں وہ بات تو کر لیں گے ہم بعد میں، مگر پہلے یہ بات بتاؤ تم یہاں راستے میں آتے ہوئے کیا گنگنا رہے تھے؟ تو وہ بوڑھا باپ زار و خطار رو اٹھا. وہ جان گیا اور سمجھ گیا اس بات کو کہ جو میں دل ہی دل میں گنگنا رہا تھا، اپنے رب سے شکوہ کر رہا تھا، میرے رب کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں جانتا تھا. اگر آقا یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں تو میرا اب یہ مقام ہو گیا کہ میرے رب نے میرے آقا کو اس کی اطلاع دے دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا کر رہے تھے. تو ان اشعار کا ترجمہ میں بتاتا چلوں. وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا، جب ننھا سا تھا، میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی. تیری مسکراہٹ کے ساتھ میں مسکرا جاتا، تیری چال کے ساتھ میری چال بدل جاتی، تیری خوشیوں میں میری خوشیوں کو میں پاتا، تیرے خوابوں میں اپنی خوابوں کو دیکھتا، اور تیرے بڑھنے کی انتظار کرتا تھا بے چینی سے، اور تیرے رات میں بے بلک کے رونے کو دین کے محنت کر کے آنے کے باوجود اپنی رات کی نیند کو حرام کر لیتا، اور دوسرے دن جا کر پھر سے محنت کر کے تیری آرام اور آسائش کے لیے محنت کر کے کما کے لاتا، اور سب کچھ لٹا دیا تیرے اوپر، ایک کوڑی بھی اپنے بڑھاپے کے لیے اٹھا کے نہیں رکھا، اس امید پر کہ جس طریقے سے میں آج تیرے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور جب تو میرے بازو برابر ہو جائے گا، جب میری ہڈیاں جواب دے جائیں گی تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور مجھے بیٹھ کر اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملے گا. اب جب میں اس مقام پہ پہنچ گیا اور تو شاہ جوان بن کر کمانے لگا دونوں بازوؤں کے ساتھ، اور جب مال لے کے آیا تو تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھا باپ ہی باتیں سناتے رہا، اور آقا زہر و قطار رو پڑے. آگے داڑھی مبارک کچی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک بے شک، اور نصیحت کی اس بیٹے کو، جا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. میرے پیاروں، اگر ہم اللہ اور رسول کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے سچے اور پکے نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، تو لازم ہے کہ ان کی ہر بات کو بھی یقین کرے، اور یہ جان لے کہ ان کی ہر بات ہو کر رہے گی. جس نبی نے کہہ دیا کہ آپ کا مال اور آپ دونوں اس باپ کے ہیں، تو پھر آج کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنے باپ کو توڑ ناپ کے دینے کا اور اس کو جج کر کے دینے کا. سب کچھ اس کا ہے. اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لو، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. تو ڈاکٹر امام موسیٰ اعظم ابراہیم صاحب، آپ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے ڈاکٹر امام موسیٰ اعظم ابراہیمی صاحب، جن کے ساتھ ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی تفصیلات کے ساتھ والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے. KP نیوز کے اس وشیش پروگرام میں اتنا ہی. دیش پردیش کے سماچاروں کے لیے دیکھتے رہیے KP نیوز 24/7. دھنیہ واد.